बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। नाज़रीन, आज जुम्मा मुबारक है और जुम्मे की मुनासबत से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है, जो जंग है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फ़लस्तीन है उसकी तरफ से अपील की गई थी तमाम मुसलमान ममालिक से कि वो बरोज़ जुम्मा यौम तूफ़ानुल अक़सा जो है उसको मनाएं। और इसी मुनासबत से आज पाकिस्तान के अंदर भी फ़लस्तीन को मद्देनज़र रखते हुए यौम तूफ़ानुल अक़सा जो है उसको मनाया गया। मगर हमारे सामने जो गाज़ा पट्टी की बात होती है, उसके हदूद अरबा और उसकी शक्ल को समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा हो सके कि इसराइल जो बार बार कहता है कि गाज़ा की पट्टी की शक्ल बदल देंगे और गज़ा के अंदर जो रहने वाले बासी हैं, वो कहा जा रहा है कि वो शुमाल की से निकल जाएं, वहाँ से चले जाएं। आबादी इसकी कितनी है? 7 दिन हो गए हैं और हज़ारों की तादाद में हलाकतें हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में जो हैं वो ज़ख्मी आ रहे हैं, एम्बुलेंसों को नुकसान पहुँच रहा है। कितनी बड़ी तादाद में इन 7 दिनों के अंदर इसराइल ने ऑपरेशन तूफ़ानुल अक़सा के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है वो लॉन्च किया था। और इसराइल जो वहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है गाज़ा के ऊपर, और वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और इसके अंदर चाहते या ना चाहते हुए दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो मुसलमान ममालिक हैं, वो अपनी एक साइड ले चुके हैं। मिस्र इसके अंदर आ चुका है, लेबनान इसके अंदर आ चुका है, लीबिया इसके अंदर आ चुका है, सऊदी अरब का रोल हमें देखने में नज़र आ रहा है, ईरान इसके अंदर शामिल हो चुका हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस जंग के अंदर ना चाहते हुए भी शामिल हो गए हैं। और जो मुज़ाकरात का मामला था या जंग बंदी का मामला है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल है, मगर इन 7 दिनों के अंदर जितनी तबाही और बर्बादी हो चुकी है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर फौरी तौर पे जंग बंदी ना की गई तो सूरत हाल क्या होगी। सबसे पहले तो याद रखें कि इसराइल ने आज 24 घंटे, जब ये 13 अक्टूबर की तारीख है, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, तो इसराइल ने 24 घंटों का एक अल्टीमेटम दिया है जितने भी फ़लस्तीनी हैं। उन्हें कहा गया कि जी आप शुमाली गज़ा जो है उसको खाली कर दें, आप लोगों के पास 24 घंटे का अल्टीमेटम है। मगर ये शुमाली गज़ा छोड़कर ये बासी जाएंगे कहाँ? ये मुसलमान के फ़लस्तीनी जाएंगे कहाँ? इनके हमरा ख़वातीन हैं, इनके हमरा बच्चे हैं, बूढ़े इनके हमरा मौजूद हैं, और ये जाएंगे भी कहाँ? क्योंकि जितनी भी पनाह गाहें हैं उनको भी इसराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, जो तिब्बी मराकज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर इमदाद को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। मैं आप लोगों के सामने गाज़ा की पट्टी की एक ऐसी तस्वीर रखूँगी जिससे आपको इस समझने में आसानी होगी कि इसराइल किस हद तक जा चुका है और जो कारपेट बॉम्बिंग इस वक्त गाज़ा पे हो रही है उसके नतीजे में एक वहाँ की ताज़ा सूरत हाल क्या है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि 18 ऐसी इबादत गाहें हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पे इसराइल ने अपनी बॉम्बिंग के ज़रिए जो है वो ख़त्म कर दिया है। 11 ऐसी मसाजिद हैं जो मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो चुकी हैं और बेशतर ऐसे गिरजा घर हैं, तकरीबन उनकी तादाद बताई जा रही है 7 के करीब ऐसे गिरजा घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। इनमें कुछ मसाजिद भी शामिल हैं और इनमें जो गिरजा घरों को नुकसान पहुंचा है बेशतर ऐसे गिरजा घर थे जो कि कदीम थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है और जो फ़लस्तीन का मीडिया है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उनके जो दफातर हैं, उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया इसराइल की तरफ से। 49 ऐसे मीडिया के दफातर हैं और प्रेस हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए इसराइल की तरफ से। और सहाफ़ियों की एक बड़ी अहम तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो ये क्लेम करती है कि गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीन टावर है, बड़ा मशहूर टावर है गज़ा के अंदर, गज़ा की वादी में ये फ़लस्तीन टावर के अंदर एक कायम था अखबार अल-अय्याम, जिसे मुकम्मल तौर पे इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है। तालिबी सहूलियात थी 90, उन्हें भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। और UNRWA ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि 20 ऐसी सहूलियात थी तालीमी जिनका ताल्लुक़ इस तंजीम से था, उनको भी इसराइल की तरफ से कारपेट बॉम्बिंग की शक्ल में ख़त्म कर दिया है। फिर जो लोग ज़ख्मी हैं उनको आगे ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस दरकार हैं और जो एम्बुलेंसेस ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं इसराइल उनको भी निशाना बना रहा है बॉम्बिंग के ज़रिए। 20 ऐसी एम्बुलेंसें हैं, ये जो आज 7वें दिन की हालिया रिपोर्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। 20 ऐसी एम्बुलेंसें हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया गया है बॉम्बिंग के नतीजे में। और जो ज़ख्मियों के ले जाने के लिए जो तिब्बी मराकज़
مراکز ہیں جو جزوی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان میں کچھ اسپتال بھی شامل ہیں جو جزوی طور پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر نہ تو ایندھن کی فراہمی مکمل طور پہ ہو پا رہی ہے اور نہ ہی جو سپلائی ہے، جو ضرورت ہے جن میڈیسنز کی، جن آلات کی ضرورت ہے زخمیوں کے لیے، نہ تو ان کی سپلائی ہو پا رہی ہے۔ تو ابھی تک جو 19 ایسے طبی مراکز ہیں جنہیں ختم کیا گیا ہے، 13 ایسے اسپتال ہیں اور طبی مراکز اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو جزوی طور پر کام کر رہے تھے مگر ان پہ بھی کارپٹ بامبنگ ہو رہی ہے۔ الجزیرہ کی بڑی مشہور نامہ نگار ہیں یمنا سید، جو وہاں پر موجود ہیں اور وہ یہ رپورٹ کرتی ہیں اور دعویٰ بھی کرتی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور اسپتال ہے بیت الجنون اسپتال، جس کو تباہ کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے علاوہ العیون اسپتال ہے، اس کو بھی تباہ کیا گیا، جو اس وقت مکمل طور پہ بند ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو رہائشی یونٹ تھے ان کو کتنے بدترین طریقے سے اسرائیل بڑے گھناؤنے طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ رہائشی جو یونٹ اب تک تباہ ہوئے ہیں وہ 22,600 ہیں، جو اس وقت حالیہ 13 اکتوبر کی تاریخ میں فگر سامنے آ رہا ہے، اور ان میں جو 1800 کے قریب ہیں وہ تو اتنے شدید ان کو نقصان پہنچا ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہے، اور ان میں جو 2800 کے قریب ہیں ان کو جزوی نقصان پہنچا ہے، مگر ابھی وہاں پر جو ہے وہ اکوموڈیشن نہیں اختیار کی جا سکتی، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو غزہ کے حکام ہیں، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آفیشیل فگر شیئر کروں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ وہاں پہ کرٹیکل صورتحال ہے۔ جو غزہ کے حکام رپورٹ کر رہے ہیں، آفیشیلی رپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 7واں دن ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا، اور 6,000 سے زائد فلسطینی ہیں جو کہ ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں، اور تقریباً 6,000 کے قریب ہی اتنی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اس وقت شدید زخمی ہیں۔ جو اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے، آفیشیل ان کا کلیم ہے، وہاں کے بڑے مشہور براڈ کاسٹر ہیں کون یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اس جنگ کے نتیجے میں وہ 1300 سے زائد ہو چکی ہے، اور کم سے کم 3,000 یا 3,000 سے زائد ایسے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، کم سے کم جو ایک چھوٹا سا فگر انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 3,000 کے قریب ایسے اسرائیلی ہیں جو کہ شدید اس وقت زخمی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ غزہ کی پٹی ہے کیا۔ اس وقت جو اسرائیلی وزیر اطلاعات ہیں، خاتون ہیں، وہ ریزائن کر چکی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج 7واں دن ہے جنگ کا، وہ استعفیٰ دے چکی ہیں۔ جو اسرائیل کا میڈیا ہے وہ مکمل طور پہ تنقید کا رخ انہوں نے غزہ کے اندر حماس کے اوپر نہیں بلکہ اسرائیل کے میڈیا کی جو تنقید ہے وہ ان کے اپنے وزیر اعظم نیتن یاہو کے اوپر ہو رہی ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ بار بار ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہاں کی پبلک جو کہ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتی، اور اسرائیل کے وہ بہت سارے باشندے جو نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس جنگ کے اوپر، وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی ہے نیتن یاہو کے خلاف، اور ان سے ایک ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو فوری طور پہ ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے کیے دھرے کی سزا جو ہے نہ صرف غزہ کے اندر لوگوں کو برداشت کرنی پڑی ہے بلکہ اسرائیل بھی تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ غزہ کی پٹی ہے کیا، جس کے حوالے سے بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کارپٹ بامبنگ ہو رہی ہے اور اتنے ہزار یونٹس رہائشی ہیں ان کو نقصان پہنچ چکا ہے، طبی مراکز کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں پر تعلیمی سہولیات ختم ہو رہی ہیں، ایمبولینسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو 4 ایسے حصے ہیں، یاد رکھیے، غزہ پٹی کے جو اس وقت متاثر ہیں۔ غزہ پٹی کے اندر اگر مصر کی طرف سے آپ شروع کرتے ہیں تو مصر کے ساتھ جو سرحد لگتی ہے، غزہ کا جو حصہ لگتا ہے وہ رافع لگتا ہے، اور رافع کے اندر جو لوگ بستے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر جو فلسطینی ہیں، رافع کے اندر 2,70,000 سے 75,000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ رافع کے اندر رہتے ہیں۔ یہ مصر کے ساتھ یہ حصہ لگتا ہے۔ رافع سے اگر آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو خان یونس کا علاقہ ہے، اور خان یونس کے اندر 4,30,000 فلسطینی ہیں جو بستے ہیں، اور خان یونس کے ساتھ جو ایک حصہ ہے وہ دائر الابارہ ہے، اس کے اندر جو ہے 3,20,000 فلسطینی رہتے ہیں، اور اس کے بعد غزہ سٹی آ جاتا ہے۔ غزہ سٹی کو سب سے زیادہ کارپٹ بامبنگ غزہ سٹی کے اندر ہو رہی ہے، اور بار بار غزہ سٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو خالی کیا جائے۔ غزہ سٹی کے اندر جتنے فلسطینی ہیں وہ 7,50,000 ہے جو بستے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر نارتھ غزہ شروع ہو جاتا ہے۔ نارتھ غزہ کے اندر جو لوگوں کی تعداد ہے وہ 4,40,000 ہے،
اور بار بار لوگوں کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ آپ غازہ سٹی کو چھوڑ دیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک علاقوں کی فہرست رکھی ہے جو غازہ کی پوری وادی ہے، اس کے اندر یہ 5 علاقے رہتے ہیں، جن میں نارتھ غازہ ہے، غازہ سٹی ہے، رافع ہے، دائر العبارہ ہے، خان یونس کا علاقہ ہے۔ خان یونس کے اندر بھی بہت زیادہ بامبنگ ہو رہی ہے، مگر سب سے زیادہ اگر آپ اس کے میپ کو نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو سب سے زیادہ بامبنگ ہے، سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں، وہ اس وقت غازہ سٹی کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور رافع کا علاقہ مصر کے ساتھ لگتا ہے۔ مصر بھی اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس جنگ کے اندر شامل ہو چکا ہوا ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے، یہ طوالت اختیار کر رہی ہے۔ اس کے اندر فوری طور پہ روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور جو نیتن یاہو کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ان کا ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حملے کا اندازہ تھا، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی اور سخت قسم کی شدت کا اٹیک جو ہے وہ غازہ کے اندر سے حماس تنظیم کی طرف سے اسرائیل کے اوپر کیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ غازہ سٹی کے جو دوسری طرف کا حصہ ہے، جس طرف مصر لگتا ہے، اس طرف کی جو پوری پٹی ہے وہاں پر پانی ہے، پورا فلسطین کا غازہ کا پانی ہے، جسے غیر قانونی طور پہ اسرائیلی فورسز نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ اور اس طرح سے غازہ سٹی کی ہم بات کر لیں یا ہم پورے فلسطین کی بات کر لیں تو اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلسطین ایک ایسی کھلی جیل ہے، یا غازہ ایک ایسی کھلی جیل ہے جس کے اندر لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں پر امداد اس وقت نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ 23 لاکھ کی آبادی ہے صرف، اور اس میں بھی بے تحاشا جو ہیں بے گھر ہو گئے ہیں، بے تحاشا زخمی ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں اس وقت ہو رہی ہیں، اور یہ بہت محدود قسم کا علاقہ ہے جس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ بامبنگ ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ایسے حصے ہیں غازہ کے جہاں پر ایک ایسی نوعیت کا کیمیکل پھینکا جا رہا ہے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے یا جنگی طیاروں کے ذریعے سے پھینکا جا رہا ہے، جو کہ لوگوں کو سانس لینے میں مشکل پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، اور یہ کیمیکل اتنا خطرناک ہے جس میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جو گزشتہ رات کا فگر میرے پاس ہے اس کے حساب سے تقریباً 450 سے 470 کے قریب بچے ہیں جو اس جنگ کا شکار ہوئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ عالمی کوششیں فوری طور پہ تیز ہونی چاہیے جنگ بندی کے لیے، اور کوئی درمیان کا راستہ نکلنا چاہیے، کیونکہ جنگ شروع کرنا بڑے آسان ہے، مگر جنگ جب پھیل جاتی ہے تو یہ جنگل میں اس آگ کی طرح پھیلتی ہے جس کی لپیٹ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ یا بہت سارے ملک آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فوری طور پہ عالمی طور پہ کوششوں کو تیز ہونا چاہیے تاکہ دونوں طرف کیجویلٹیز کم ہو سکیں اور پرامن طریقے سے اس کا کوئی حل فوری طور پہ نکل سکے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔